لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ایصال ثواب کے حوالے سے امام نووی جو شارح مسلم ہے وہ لکھتے ہیں کہ دعا اور استغفار سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور مردوں کو ان کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس پر علماء کرام کا اجماع و اتفاق ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ کس طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس پر اجماع اور اتفاق نقل فرما رہے ہیں، یعنی اہل ایمان کا اور اہل اسلام کا اس میں اختلاف ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ایصال ثواب والا معاملہ جو ہے وہ متفق علیہ مسئلہ ہے اور اس پر اجماع اور اتفاق ہے اہل علم کا اور اہل ایمان کا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اچانک فوت ہو گئی۔ یہ صحابی حضرت عبادہ ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی والدہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اچانک وفات پا گئی تھی، یعنی کہ ان کو اچانک انتقال ہوا، کوئی بیماری وغیرہ نہیں تھی، اچانک انتقال ہوا اور اچانک انتقال ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ کوئی وصیت نہیں کر سکی، کچھ بات نہیں کر سکی۔ اب اس میں بھی اچانک انتقال کے معاملے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اچانک کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو یہ مومن کے لیے رحمت ہے کہ وہ بہت ساری تکلیف اور مصیبتوں سے اور بیماریوں کی شدتوں سے بچا لیا گیا، اور اگر کسی مومن کو جو ہے وہ بیماری کے بعد انتقال ہو تو یہ بھی اس کے لیے رحمت ہے کہ وہ ذکر خدا میں مشغول رہا اور توبہ استغفار کرتے کرتے دنیا سے گیا، تو دونوں چیزیں مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت عبادہ ابن عبادہ کی والدہ کا انتقال اچانک ہو گیا، تو اچانک انتقال ہوا تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ بولتی، یعنی اگر اچانک انتقال نہ ہوتا اور وہ بیمار ہو کر دنیا سے جاتی یا ان کو ایسے آثار نظر آتے، اگر وہ کچھ بولتی تو شاید یہ بولتی کہ وہ خیرات کرنے کی وصیت کرتی، یعنی خیرات کرنے کے لیے کہتی، تو اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انہیں ثواب ملے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے صراحتاً معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے صدقہ اور اس کے لیے دعا کرنا سنت ہے، اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صدقے کے ثواب پہنچنے میں تو تمام اہل حق کا اتفاق ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق اشعۃ اللمعات میں لکھ رہے ہیں کہ صدقے کا ثواب پہنچنے کے معاملے میں تمام اہل حق کا اتفاق ہے، یعنی اس سے کسی نے اختلاف کیا ہی نہیں ہے۔ البتہ بدنی عبادات کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، مگر حق یہی ہے کہ بدنی عبادات کا ثواب بھی پہنچتا ہے، یعنی نفل نماز، روزے کا ثواب مردوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ فتاوی شامی میں موجود ہے، اور اس قسم کے ایصال ثواب کی حدیثیں ان آیتوں کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، اور دوسرے مقام پر فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ لیس للانسان الا ما سعی، تو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرے، اور ہر انسان کے لیے وہی عمل ہے وہ جو خود کرے۔
تو ان آیتوں سے وہ چیزیں متضاد نہیں ہیں ایصال ثواب، کیونکہ ان آیتوں میں وہ ہے کہ بھئی کوئی فرض چھوڑ دے، فرض عبادت چھوڑ دے اور اس کے بدلے کوئی فرض ادا کرے، تو اب اس کو اس کا صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا کہ اس پہ فرض ہے وہ ادا کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو اپنی نیکی ایصال کرے تو یہ اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ تو ان آیتوں سے ایصال ثواب والی آیتیں جو ہے وہ ٹکراتی نہیں ہیں، یا ایصال ثواب کا نظریہ ٹکراتا نہیں ہے، تو یہ مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ اسی طرح قرآن مقدس کی آیتیں اگر پڑھ کر کسی کو ایصال ثواب کی جائیں تو وہ اس کا ثواب بھی اس تک پہنچتا ہے۔ شرح الصدور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابن سلام کو کسی نے ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو دنیا میں تلاوت قرآن کے ثواب پہنچنے کے منکر تھے، مگر اس جہان میں آ کر پتہ لگا کہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اس کو شرح الصدور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ طحاوی شریف کے حاشیے میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں انہیں ضرور پہنچتا ہے، اور یقیناً اس کے پہنچنے سے مردوں کو فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے، جس طرح تم میں سے کسی کو طبق تھال ہدیہ ملنے پر خوشی و شادمانی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بالکل صراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت انس بن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کسی مردے کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو کیا انہیں ملتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں ان کو ایسے ہی ملتا ہے جیسے کسی تھال میں رکھ کر کوئی چیز تمہیں تحفتاً اور ہدیتاً بھیجی جائے تو تمہیں کیسے وہ وصول ہوتی ہے، ویسے ان کو وصول ہوتی ہے، اور ایصال ثواب ملنے پر وہ خوشی، مسرت اور شادمانی محسوس کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، سوچو تو صحیح کہ اگر ہمارے ہدیہ بھیجنے پر یعنی تحفہ بھیجنے پر ایصال ثواب کی شکل میں اگر ہمارے والدین جو جن کے انتقال کر چکے ہیں، جن کے دوست احباب انتقال کر چکے، ان کو فرحت اور شادمانی ہو رہی، تو یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، ان کی مغفرت بھی ہو رہی ہے، یعنی ایصال ثواب کی برکت سے جو گنہگار ہے ان کی مغفرت ہوتی ہے، جو نیکوکار ہے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور پہنچتا ہے ثواب، ایصال ثواب کرنے والوں کا اگر نیت اچھی ہے تو ایصال ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک ہے، یہ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صراحت کے ساتھ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے درجات کو جنت میں بلند فرماتا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات لکھی گئی ہے کہ صاحب مرقات نے اس کو لکھا ہے کہ یہاں عبد صالح سے مراد یہ ہے کہ کوئی گناہگار مسلمان ہوتا ہے اور وہ پہلے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے اور پھر اچانک اس کا عذاب قبر کا عذاب بند ہو جاتا ہے، موقوف کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اب اس کا عذاب موقوف ہو گیا، وہ عذاب میں تھا، گنہگار مرا تھا، عذاب بھگت رہا تھا، اور اچانک اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور پھر جنت کی کھڑکی کھولنے کے بعد اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے یا ربی انی لہذا ہی، اے اللہ یہ درجہ مجھے کیسے ملا، یہ بلندی مجھے کیسے نصیب ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تیرے بیٹے نے، تیرے بچے نے تیرے حق میں مغفرت کی دعا کی ہے، اس وجہ سے تجھے یہ درجہ نصیب ہو گیا۔ تو صاحب مرکات یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ اس کے بیٹے نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اس دعا کی برکت سے اس گنہگار پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی اور اس کے درجے کو بلند کر دیا گیا۔ تو دیکھو یہ ایصال ثواب، دعا کا فائدہ مرحومین کو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ حالانکہ دعا صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کی برکت وہاں ہو رہی، صدقے کی برکت وہاں نصیب ہو رہی ہے، دعا کی برکت وہاں نصیب ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے حج کیا جا رہا ہے تو اس کی برکت نصیب ہو رہی ہے۔ اور اس معاملے میں جو ہے وہ اختلاف قطعی طور پر نہیں ہے، حتیٰ کہ جو منکرین تقلید ہیں، جو اپنے آپ کو جو حضرات اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے مشہور عالم دین ہیں، ان کے مشہور عالم ہیں ان کے پیشوا قاضی شوکانی، وہ اپنے فتاوی، قاضی شوکانی صاحب اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے جائز ہونے اور مردوں کو تلاوت قرآن وغیرہ اعمال حسنہ کے ثواب پہنچنے پر جمہور علماء کا اجماع و اتفاق ہے، کیونکہ ایصال ثواب قرآن کریم صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ اس سلسلے میں اختلاف نہیں کیا گیا اور قاعدہ ملتا ہے اور انہیں دعا و صدقے کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور پھر قاضی صاحب نے یہاں پر یہ بات بھی لکھی پھر کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ پہلے عرض کر دیا گیا، اس مسئلے پر اہل علم کا اجماع آپ نے نقل فرمایا ہے۔ تو قاضی شوکانی صاحب نے بھی لکھا، بلکہ یہاں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی شورِ آفاق کتاب الادب المفرد میں اپنی سند کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردے کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، تو مردہ تعجب سے کہتا ہے کہ پروردگار مجھے یہ درجہ اور مرتبہ کیسے ملا؟ تو جواب ملتا ہے یہ تیری اولاد کا تیرے حق میں دعائے مغفرت کا نتیجہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ منکرین تقلید کے پیشوا شیخ تقی الدین ابن تیمیہ مشہور ہیں، وہ منہاج السنہ میں لکھتے ہیں گناہ یہ عذاب کا سبب ہے، آخرت میں مومنوں کو ان کے گناہ کی سزا ملے گی، لیکن 10 اعمال و اسباب ایسے ہیں جن کے باعث مجرمین عذاب آخرت سے بچ جائیں گے، اور وہ 10 اعمال و اسباب یہ ہیں: 1 توبہ، 2 استغفار، 3 نیک عمل، 4 دعائیں مغفرت، 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی گنہگار امت کے حق میں دعا و استغفار کرنا، اور بعد وفات گنہگار امت کی شفاعت کرنا، 6 مرنے کے بعد مردوں کو نیک عمل مثلا حج، صدقہ و خیرات اور روزے وغیرہ کا ثواب پہنچانا، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے اور اس عمل سے مردوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ جیسے شخص بھی ایصال ثواب کی قائلات اور روزے وغیرہ یہ سب چیز کا ثواب مردوں کو پہنچانا یا مردوں تک اس کا ثواب پہنچنا، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس گھر والوں میں سے کوئی مر جاتا ہے اور وہ لوگ اس کے بعد
اس کے لیے صدقہ اور ایصال ثواب کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام اسے طبق میں لے جا کر یعنی تھال میں لے جا کر اس میت کو ہدیہ دیتے ہیں اور اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اے گہری قبر والے، یہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، اس کو قبول کر۔ پھر جب اندر جاتے ہیں تو قبر والا اس ہدیے سے خوش ہوتا ہے اور فرحت کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے پڑوسی قبر والے جن کو کچھ بخشا نہیں گیا اور انہیں یہ ہدیہ نہیں پہنچا وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ شرح الصدور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور ویسے یہ حدیث طبرانی میں بھی موجود ہے، آپ اس کو وہاں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی اگر ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو جبریل امین اسے تھال میں اس ثواب کو لے جا کر اس مردے پر پیش کرتے ہیں، مردہ خوش ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو ایصال ثواب نہیں پہنچتا وہ لوگ اس ایصال ثواب کو دیکھ کر کے غمگین ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کے والدین نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، ان پر احسانات کیے، ان کے لیے اچھے مکانات بنائے، اچھا کاروبار ان کے لیے سیٹ کیا، انہیں پڑھایا لکھایا، ہر آرائش کا اور زیبائش کا سامان کیا، والدین نے ہر خوشی کا خیال کیا، بڑوں نے پرکھوں نے ہر آرام و راحت کا خیال کیا، اگر ہم انہیں ایصال ثواب نہ کریں تو سوچئے جب دوسروں کے رشتہ دار ان کو ایصال ثواب کرتے ہوں گے تو ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی، ان کی روحوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے مرحومین کے لیے ضرور بضرور ایصال ثواب کیا کریں۔ ایصال ثواب پہنچتا ہے، یہ احادیث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عاشق رسول کے لیے، ایک مومن کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی حدیث کافی ہے، لیکن چونکہ مزید ہمارے دلوں کے اندر ایصال ثواب کا شوق پیدا ہو اور ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے عادی بنیں تاکہ ہمارے مرحومین ہمیں دعائیں دیں، ہم سے خوش رہیں۔ ہم چونکہ ان کے انتقال کے بعد ان کو کھلا تو نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، انہیں کپڑے نہیں پہنا سکتے، ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، پیر نہیں دبا سکتے، سر نہیں دبا سکتے، لیکن ہم ان کے لیے صدقہ کر کے، دعائیں کر کے، ان کے بدلے میں حج کرا کے، اسی طرح سے روزے رکھ کر، نفلی روزے رکھ کر، نفلی نمازیں پڑھ کے، دعائیں مغفرت کر کے، اور ان کے لیے غریبوں کو کھانا کھلا کے ہم ایصال ثواب کر تو سکتے ہیں نا، ان کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں اپنا بھی فائدہ ہے کہ ہم یہ جو ایصال ثواب کریں گے ہماری نیکی میں کمی نہیں ہوگی اور پورا ثواب ملے گا، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر 3 بار قل اللہ شریف پڑھ کر اگر ہم 50 لوگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو پورا 3 مرتبہ قل اللہ کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور 50 لوگوں کو برابر 3 بار قل اللہ شریف کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ثواب تقسیم ہوگا، بلکہ برابر ثواب اللہ رب العزت ان سب کو عطا فرمائے گا۔ بلکہ فقیر کی گزارش تو اس پر یہ ہے کہ اگر آپ ایصال ثواب کریں تو صرف اپنے رشتہ داروں کو نہ کریں بلکہ تمام مومنین مومنات کو کریں، کیونکہ آپ جتنے لوگوں کو ایصال ثواب کریں گے ان سب کے ثواب کے برابر اللہ آپ کو اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بہت سستا سودا ہے، بڑی عظیم چیز ہے، اور الحمدللہ اہل علم کا، اہل ایمان کا اس پر اتفاق ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو اکثر معاملے میں اہل سنت کے سے اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ اہل سنت کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑا نام ہے علماء اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں مولوی میاں نذیر حسین صاحب کا، وہ لکھتے ہیں اپنے فتاوی نظریہ کے اندر کہ میت کی طرف سے خیرات جو کی جاتی ہے اس کا ثواب بلا شبہ میت کو پہنچتا ہے، یعنی بغیر کسی شک کے میت کو پہنچتا ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔